اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قرب قیامت کا وہ خوفناک زمانہ کہ جب اس روئے زمین پر ایسے خوفناک فتنے رونما ہوں گے کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرب قیامت کا یہ زمانہ ایسا خوفناک زمانہ ہوگا کہ جس میں ایمان والوں کو ہر طرح سے آزمایا جائے گا۔ اس زمانے میں ایمان ڈھلتے ہوئے سائے کی طرح ہوگا، یعنی کسی کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ کون کافر سے مسلمان بن چکا ہے اور کون مسلمان سے کافر بن چکا ہے۔ یہ ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ جب پوری روئے زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ یار دوستو، یہ وہ پرفتن دور ہوگا کہ جہاں ہر طرف کفر کا غلبہ ہوگا اور اسلام کو ختم کیا جا رہا ہوگا، اور اس پرفتن دور کے اندر جہاں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہوں گے اور اسلام کو مٹایا جا رہا ہوگا، اس وقت تمام تر مسلمانوں کی نظر صرف ایک شخصیت کی منتظر ہوگی، اور وہ شخصیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت ہوگی۔ پیارے دوستو، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ لال بچیا مل چکی ہے کہ جس کو ذبح کرنے کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام تر باتوں کی اصل حقیقت بتائیں گے کہ حقیقی طور پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور اس لال بچیا کو ذبح کرنے کے بعد دجال کا خروج ہرگز نہیں ہوگا، پھر چاہے کفار ایک تو کیا 101 بچیا کو بھی ذبح کیوں نہ کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی، اور دجال کے خروج سے پہلے اس دنیا کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے جس سے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب دجال آنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آج کل اہل کفر کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو وہ لال بچیا مل چکی ہے کہ جس کو ذبح کرنے کے بعد ان کا مسیحا دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا، جیسا کہ ان کی مقدس کتاب کے اندر تحریر ہے، لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دجال کے خروج سے پہلے ابھی ایسی بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا باقی ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، اور جن نشانیوں کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر واضح طور پر ملتا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، یا معاذ اللہ کچھ لوگ ایسا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خود امام مہدی ہیں، لیکن یہ بات سراسر غلط اور بہتان ہے، اور جو لوگ امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ جھوٹے اور لائن ہیں، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ پوری روئے زمین کے اوپر کفر کا غلبہ ہوگا، اور پوری روئے زمین میں کفار ہی کفار ہوں گے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اسلام سمٹ کر مکہ اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ جائے گا، جیسا کہ اسلام مکہ اور مدینہ سے ظاہر ہوا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پوری روئے زمین پر جو بھی چند ایک مسلمان ہوں گے وہ تمام کے تمام ہجرت کر کے مکہ اور مدینہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اس وقت اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں موجود ہوگا، باقی پوری روئے زمین کفرستان بن چکی ہوگی اور ہر طرف کفر کا غلبہ ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شکل و صورت اور ان میں موجود نشانیوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی حق ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی آپ کا نام محمد ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آل اولاد میں سے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی میری نسل میں سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور ان کی پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا اور آپ کی دائیں رخسار پر تل ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سیرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جیسی ہوگی،
یعنی آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگا، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے حالات اس قدر سنگین ہوں گے کہ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے گا اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے لوگ عیاش پرست ہو جائیں گے اور عیاشی کے اندر زندگی گزاریں گے اور ان کی عمریں کم ہو جائیں گی، اور آپ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دریائے فرات پہاڑ کی جانب سے پھٹ پڑے گا اور اس سے سارا سونا ظاہر ہو جائے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک ایسا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا کہ جس کی پہلی تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور اسی دن سورج گرہن لگے گا، اور یہ آسمان پر ظاہر ہونے والی قیامت کی ایسی نشانی ہوگی جو اس سے پہلے کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی، یعنی ایسا چاند گرہن اور ایسا سورج گرہن اس سے پہلے کبھی نہیں لگا ہوگا، اور 3 یا 7 راتوں تک مشرق کی جانب سے ایک آگ ظاہر ہوگی، اور اس روئے زمین پر بڑے بڑے زلزلے آئیں گے جو اس دنیا کی تباہی کی طرف اشارہ کریں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے قسطنطنیہ شہر کفار کے قبضے میں چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب یہ تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی اور جب ان تمام تر نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہوگا تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہوگا اور پوری دنیا سے لوگ سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں آ چکے ہوں گے۔ اس وقت صرف اسلام مکہ اور مدینہ میں ہوگا، باقی تمام کی تمام روئے زمین کفر سے بری ہوگی۔ اس رمضان المبارک میں جمعہ کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہیں پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور غیب سے یہ آواز آئے گی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کی پیروی کرو۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر سب سے پہلے خراسان کا ایک لشکر بیعت کرے گا کہ جن کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے۔ اس طرح جب تمام مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ استنبول یعنی قسطنطنیہ شہر کو دوبارہ سے فتح کریں گے، اور قسطنطنیہ شہر دوبارہ سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور عدل و انصاف کو قائم کریں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو اس وقت تک قائم نہیں فرمائے گا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین اسلام پوری روئے زمین پر غالب نہ آ جائے۔ یار دوستو، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی تو اس وقت شام سے ایک لشکر ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا، لیکن جب وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لشکر زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک اور لشکر ظاہر ہوگا۔ یہ لشکر بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا، لیکن یہ لشکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پوری دنیا کو فتح کرتے کرتے قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے اور مسلمان مال غنیمت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اسی دوران ایک شور شرابہ ہوگا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام چند گھڑ سواروں کو اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجیں گے، لیکن تصدیق کرنے پر پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور یہ شیطان کی آواز تھی، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا، اور دجال کے آنے سے پہلے یہ تمام تر نشانیاں جو ہم نے بیان کی یہ ظاہر ہوں گی، اور جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے، اور جو آج کے دور میں دجال کے ظاہر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ محض اپنے خیالات میں جی رہے ہیں، کیونکہ دجال کے خروج سے پہلے ابھی بہت ساری نشانیوں کا پورا ہونا باقی ہے، اور ابھی پوری روئے زمین پر کفر کا غلبہ ہونا باقی ہے۔ جب تک یہ تمام نشانیاں ظاہر نہ ہوں گی تب تک چاہے جتنی بھی لال بچیا کو ذبح کر لیا جائے دجال اس دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دجال اس دنیا کے اندر اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگ دجال کے بارے میں سب کچھ بھول چکے ہوں گے
اور دجال کے بارے میں کوئی بھی نہ جانتا ہوگا، اور جب دجال کا کوئی ذکر کرنے والا نہ ہوگا اس وقت دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور فتنہ فساد برپا کرے گا۔ یار دوستو، جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو وہ اس دنیا میں 40 دن تک رہے گا، اور 40 دن کے اندر وہ پوری روئے زمین کی سیر کرے گا اور فتنہ فساد برپا کرے گا۔ اور ادھر حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ شام کے اندر مقیم ہوں گے، اور جب دجال حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد فرمائے گا اور اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام تر مسلمان دجال کے لشکر کے ساتھ ایک زبردست جنگ لڑیں گے۔ اس جنگ کے اندر دجال کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور دجال کے ماننے والوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ اس وقت دجال یہ منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگے گا، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اس طرح جب دجال وہاں سے بھاگے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لط پر دجال کو پکڑ لیں گے اور نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر دیں گے اور واصل جہنم کر دیں گے، اور اس طرح دجال کا فتنہ اس روئے زمین سے ختم ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور حکومت 7 سال کا ہوگا، اور بعض روایات کے مطابق 9 سال کا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور ان کے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دنیا میں موجود ہوں گے، اور اس کے بعد قیامت کی دوسری بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ اور جب قیامت کی تمام بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا فنا کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔